استحاضہ، عورتوں کو جو خون آتے رہتے ہیں ان میں سے ایک خون استحاضہ ہے، اور ایسی عورت کو خون استحاضہ آنے کے وقت مستحاضہ کہتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 390۔ خون استحاضہ زیادہ تر زرد رنگ کا اور ٹھنڈا ہوتا ہے اور فشار اور جلن کے بغیر خارج ہوتا ہے، اور گاڑھا بھی نہیں ہوتا، لیکن ممکن ہے کہ کبھی سیاہ یا سرخ اور گرم اور گاڑھا ہوا اور فشار اور سوزش کے ساتھ خارج ہو۔ مسئلہ نمبر 391۔ استحاضہ تین قسم کا ہوتا ہے: قلیلہ، متوسطہ اور کثیرہ۔ استحاضہ قلیلہ یہ ہے کہ خون صرف اس روئی کے اوپر والے حصہ کو آلودہ کرے جو عورت اپنی شرمگاہ میں رکھے اور اس روئی کے اندر تک سرایت نہ کرے۔ استحاضہ متوسطہ یہ ہے کہ خون روئی کے اندر تک چلا جائے، اگرچہ اس کے ایک کونے تک ہی ہو، لیکن روئی سے اس کپڑے تک نہ پہنچے جو عورتیں عموماً خون روکنے کے لیے باندھتی ہیں۔ استحاضہ کثیرہ یہ ہے کہ خون روئی سے تجاوز کر کے کپڑے تک پہنچ جائے۔ استحاضہ کے احکام۔ مسئلہ نمبر 392۔ استحاضہ قلیلہ میں ہر نماز کے لیے علیحدہ وضو کرنا ضروری ہے، اور احتیاط مستحب کی بنا پر روئی کو دھو لے یا اسے تبدیل کر دے، اور اگر شرمگاہ کے ظاہری حصے پر خون ہو تو اسے بھی دھونا ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 393۔ استحاضہ متوسطہ میں احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ عورت اپنی نمازوں کے لیے روزانہ ایک غسل کرے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ استحاضہ قلیلہ کے وہ افعال سر انجام دے جو سابقہ مسئلے میں بیان ہو چکے ہیں۔ چنانچہ اگر صبح کی نماز سے پہلے یا نماز کے دوران عورت کو استحاضہ آ جائے تو صبح کی نماز کے لیے غسل کرنا ضروری ہے۔ اگر جان بوجھ کر یا بھول کر صبح کی نماز کے لیے غسل نہ کرے تو ظہر اور عصر کی نماز کے لیے غسل کرنا ضروری ہے، اور اگر نماز ظہر و عصر کے لیے غسل نہ کرے تو نماز مغرب و عشاء سے پہلے غسل کرنا ضروری ہے، خواہ خون آ رہا ہو یا بند ہو چکا ہو۔ مسئلہ نمبر 394۔ استحاضہ کثیرہ میں احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ عورت ہر نماز کے لیے روئی اور کپڑے کا ٹکڑا تبدیل کرے یا اسے دھوئے، اور ایک غسل فجر کی نماز کے لیے، اور ایک غسل ظہر و عصر اور ایک غسل مغرب و عشاء کی نمازوں کے لیے کرنا ضروری ہے، اور ظہر و عصر کی نمازوں کے درمیان فاصلہ نہ رکھے، اور اگر فاصلہ رکھے تو عصر اور عشاء کی نماز کے لیے دوبارہ غسل کرنا ضروری ہے۔ یہ مذکورہ احکام اس صورت میں ہے کہ خون بار بار روئی سے کپڑے پر پہنچ جائے۔ اگر روئی سے کپڑے تک خون پہنچنے میں اتنا فاصلہ ہو جائے کہ اس فاصلے کے اندر عورت ایک نماز یا ایک سے زیادہ نمازیں پڑھ سکتی ہو، تو احتیاط لازم یہ ہے کہ جب خون روئی سے کپڑے تک پہنچ جائے تو روئی اور کپڑے کو تبدیل کر لے یا دھو لے اور غسل کر لے۔ اسی بنا پر اگر عورت غسل کرے اور مثلاً ظہر کی نماز پڑھے لیکن عصر کی نماز سے پہلے یا نماز کے دوران دوبارہ خون روئی سے کپڑے پر پہنچ جائے تو عصر کی نماز کے لیے بھی غسل کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر فاصلہ اتنا ہو کہ عورت اس دوران دو یا دو سے زیادہ نمازیں پڑھ سکتی ہو، مثلاً مغرب اور عشاء کی نماز خون کے دوبارہ کپڑے پر پہنچنے سے پہلے پڑھ سکتی ہو، تو لازم نہیں کہ ان نمازوں کے لیے دوبارہ غسل کرے۔ ان تمام صورتوں میں یہ ہے کہ استحاضہ کثیرہ میں غسل کرنا وضو کے لیے بھی کافی ہے۔ مسئلہ نمبر 395۔ اگر کسی استحاضہ والی عورت کا خون رک جائے تو اس کے بعد جو پہلی نماز پڑھے صرف اس کے لیے استحاضہ کے افعال انجام دینا ضروری ہے، لیکن بعد کی نمازوں کے لیے ایسا کرنا ضروری نہیں۔ مسئلہ نمبر 396۔ مستحاضہ متوسطہ جس کے لیے وضو اور غسل کرنا ضروری ہے، احتیاط لازم کی بنا پر اسے چاہیے کہ پہلے غسل کرے اور بعد میں وضو کرے، لیکن مستحاضہ کثیرہ میں اگر وضو کرنا چاہے تو ضروری ہے کہ وضو غسل سے پہلے کرے۔ مسئلہ نمبر 397۔ اگر عورت کا استحاضہ قلیلہ صبح کی نماز کے بعد متوسطہ ہو جائے تو ضروری ہے کہ ظہر اور عصر کی نماز کے لیے غسل کرے، اور اگر ظہر اور عصر کی نماز کے بعد متوسطہ ہو تو مغرب اور عشاء کی نماز کے لیے غسل کرنا ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 398۔ اگر عورت کا استحاضہ قلیلہ یا متوسطہ صبح کی نماز کے بعد کثیرہ ہو جائے اور وہ عورت اسی حالت پر باقی رہے تو مسئلہ نمبر 396 میں جو احکام گزر چکے ہیں، نماز ظہر اور عصر اور مغرب و عشاء پڑھنے کے لیے ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 399۔ مستحاضہ کثیرہ کی جس صورت میں نماز اور غسل کے درمیان ضروری ہے کہ فاصلہ نہ ہو، جیسا کہ مسئلہ نمبر 394 میں گزر چکا ہے، اگر نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے غسل کرنے کی وجہ سے نماز اور غسل میں فاصلہ ہو جائے تو اس غسل کے فات نماز صحیح نہیں ہے اور مستحاضہ نماز کے لیے دوبارہ غسل کرے، اور یہی حکم مستحاضہ متوسطہ کے لیے بھی ہے۔
مسئلہ نمبر 400 ضروری ہے کہ مستحاضہ قلیلہ و متوسطہ میں عورت روزانہ کی نمازوں کے علاوہ جن کے بارے میں حکم اوپر بیان ہو چکا ہے ہر نماز کے لیے خواہ وہ واجب ہو یا مستحب وضو کرے، لیکن اگر وہ چاہے کہ روزانہ کی وہ نمازیں جو وہ پڑھ چکی ہے احتیاطاً دوبارہ پڑھے یا جو نماز اس نے تنہا پڑھی ہے دوبارہ باجماعت پڑھے تو ضروری ہے کہ وہ تمام افعال بجا لائے جن کا ذکر استحاضہ کے سلسلے میں کیا گیا ہے۔ البتہ اگر وہ نماز احتیاط بھولے ہوئے سجدے اور بھولے ہوئے تشہد کو نماز کے فوراً بعد پڑھے اور اسی طرح سجدہ سہو کسی بھی صورت میں کرے تو اس کے لیے استحاضہ کے افعال کا انجام دینا ضروری نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 401 اگر کسی مستحاضہ عورت کا خون رک جائے تو اس کے بعد جو پہلی نماز پڑھے صرف اس کے لیے استحاضہ کے افعال انجام دینا ضروری ہے، لیکن بعد کی نمازوں کے لیے ایسا کرنا ضروری نہیں۔ مسئلہ نمبر 402 اگر کسی عورت کو یہ معلوم نہ ہو کہ اس کا استحاضہ کون سا ہے تو جب نماز پڑھنا چاہے تو بطور احتیاط ضروری ہے کہ تحقیق کرنے کے لیے پہلے تھوڑی سی روئی شرمگاہ میں رکھے اور کچھ دیر انتظار کرے، پھر روئی نکال لے، اور جب اسے پتہ چل جائے کہ اس کا استحاضہ 3 قسم میں سے کون سی قسم کا ہے تو اس قسم کے استحاضہ کے لیے جن افعال کا حکم دیا گیا ہے انہیں انجام دے۔ لیکن اگر وہ جانتی ہو کہ جس وقت تک وہ نماز پڑھنا چاہتی ہے اس کا استحاضہ تبدیل نہیں ہوگا تو نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے بھی وہ اپنے بارے میں تحقیق کر سکتی ہے۔ مسئلہ نمبر 403 اگر مستحاضہ عورت اپنے بارے میں تحقیق کرنے سے پہلے نماز میں مشغول ہو جائے تو اگر وہ قربت کا قصد رکھتی ہو اور اس نے اپنے وظیفے کے مطابق عمل کیا ہو، مثلا اس کا استحاضہ قلیلہ ہو اور اس نے استحاضہ قلیلہ کے مطابق عمل کیا ہو تو اس کی نماز صحیح ہے، لیکن اگر وہ قربت کا قصد نہ رکھتی ہو یا اس کا عمل اس کے وظیفے کے مطابق نہ ہو، مثلا اس کا استحاضہ متوسطہ ہو اور اس نے عمل استحاضہ قلیلہ کے مطابق کیا ہو تو اس کی نماز باطل ہے۔ مسئلہ 404 اگر مستحاضہ عورت اپنے بارے میں تحقیق نہ کر سکے تو ضروری ہے کہ جو اس کا یقینی وظیفہ ہو اس کے مطابق عمل کرے۔ مثلا اگر وہ یہ نہ جانتی ہو کہ اس کا استحاضہ قلیلہ ہے یا متوسطہ تو ضروری ہے کہ استحاضہ قلیلہ کے افعال انجام دے، اور اگر وہ یہ نہ جانتی ہو کہ اس کا استحاضہ متوسطہ ہے یا کثیرہ تو ضروری ہے کہ استحاضہ متوسطہ کے افعال انجام دے۔ لیکن اگر وہ جانتی ہو کہ اس سے پیشتر اسے ان 3 اقسام میں سے کون سی قسم کا استحاضہ تھا تو ضروری ہے کہ اسی قسم کے استحاضہ کے مطابق اپنا وظیفہ انجام دے۔ مسئلہ 405 اگر استحاضہ کا خون اپنے ابتدائی مرحلے پر جسم کے اندر ہی ہو اور باہر نہ نکلے تو عورت نے جو وضو یا غسل کیا ہو اسے باطل نہیں کرتا، لیکن اگر باہر آ جائے تو خواہ کتنا ہی کم کیوں نہ ہو وضو اور غسل کو باطل کر دیتا ہے۔ مسئلہ 406 مستحاضہ عورت اگر نماز کے بعد اپنے بارے میں تحقیق کرے اور خون نہ دیکھے تو اگرچہ اسے علم ہو کہ دوبارہ خون آئے گا، جو وضو وہ کیے ہوئے ہے اسی سے نماز پڑھ سکتی ہے۔ مسئلہ 407 مستحاضہ عورت اگر یہ جانتی ہو کہ جس وقت سے وہ وضو یا غسل میں مشغول ہوئی ہے خون اس کے بدن سے باہر نہیں آیا اور نہ ہی شرمگاہ کے اندر ہے تو جب تک اسے پاک رہنے کا یقین ہو نماز پڑھنے میں تاخیر کر سکتی ہے۔ مسئلہ 408 اگر مستحاضہ کو یقین ہو کہ نماز کا وقت گزرنے سے پہلے پوری طرح پاک ہو جائے گی یا اندازاً جتنا وقت نماز پڑھنے میں لگتا ہے اس میں خون آنا بند ہو جائے گا تو احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ انتظار کرے اور اس وقت نماز پڑھے جب پاک ہو۔ مسئلہ 409 وضو اور غسل کے بعد خون آنا بظاہر بند ہو جائے اور مستحاضہ کو معلوم ہو کہ اگر نماز پڑھنے میں تاخیر کرے تو جتنی دیر میں وضو غسل اور نماز بجا لائے گی بالکل پاک ہو جائے گی تو احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ نماز کو مؤخر کر دے اور جب بالکل پاک ہو جائے تو دوبارہ وضو اور غسل کر کے نماز پڑھے، اور اگر خون کے بظاہر بند ہونے کے وقت نماز کا وقت تنگ ہو تو وضو اور غسل دوبارہ کرنا ضروری نہیں بلکہ جو وضو اور غسل اس نے کیا ہوا ہے انہی کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہے۔ مسئلہ 410 مستحاضہ کثیرہ جب خون سے بالکل پاک ہو جائے اگر اسے معلوم ہو کہ جس وقت سے اس نے گزشتہ نماز کے لیے غسل کیا تھا اس وقت تک خون نہیں آیا تو دوبارہ غسل کرنا ضروری نہیں ہے، بصورت دیگر غسل کرنا ضروری ہے۔ مسئلہ 411 مستحاضہ قلیلہ کو وضو کے بعد اور مستحاضہ متوسطہ کو غسل اور وضو کے بعد اور مستحاضہ کثیرہ کو غسل کے بعد ان 2 صورتوں کے علاوہ جو مسئلہ 394 اور 407 میں آیا ہے فوراً نماز میں مشغول ہونا ضروری ہے، لیکن نماز سے پہلے اذان اور اقامت کہنے میں کوئی حرج نہیں اور وہ نماز میں مستحب کام مثلا قنوت وغیرہ پڑھ سکتی ہے۔ مسئلہ 412 اگر مستحاضہ جس کا وظیفہ یہ ہو کہ وضو یا غسل اور نماز کے درمیان فاصلہ نہ رکھے اس نے اپنے وظیفے کے مطابق عمل نہ کیا ہو تو ضروری ہے کہ وضو یا غسل کرنے کے بعد فوراً نماز میں مشغول ہو جائے۔ مسئلہ 413 اگر عورت کا خون استحاضہ جاری رہے اور بند نہ ہوتا ہو اور خون کا روکنا اس کے لیے مضر نہ ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ غسل کے پہلے خون کو باہر آنے سے روکے، اور اگر ایسا کرنے میں کوتاہی برتے اور خون نکل آئے تو جو نماز پڑھ لی ہو اسے دوبارہ پڑھے، بلکہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ دوبارہ غسل کرے۔ مسئلہ 414 اگر غسل کرتے وقت خون نہ رکے تو غسل صحیح ہے، لیکن اگر غسل کے دوران استحاضہ متوسطہ استحاضہ کثیرہ میں بدل جائے تو اثر نو غسل کرنا ضروری ہے۔ مسئلہ 415
احتیاط مستحب یہ ہے کہ مستحاضہ روزے سے ہو تو سارا دن جہاں تک ممکن ہو خون کو نکلنے سے روکے۔ مسئلہ 416، مشہور قول کی بنا پر مستحاضہ کثیرہ کا روزہ اس صورت میں صحیح ہوگا کہ جس رات کے بعد کے دن وہ روزہ رکھنا چاہتی ہو اس رات کی مغرب اور عشاء کی نماز کا غسل کرے۔ اس کے علاوہ دن کے وقت وہ غسل انجام دے جو دن کی نمازوں کے لیے واجب ہیں، لیکن کچھ بعید نہیں کہ اس کے روزے کی صحت کا انحصار غسل پر نہ ہو۔ اسی طرح بنا برقویہ مستحاضہ متوسطہ میں یہ غسل شرط نہیں ہے۔ مسئلہ 417، اگر کوئی عورت عصر کی نماز کے بعد مستحاضہ ہو جائے اور غروب آفتاب تک غسل نہ کرے تو اس کا روزہ بلا شبہ صحیح ہے۔ مسئلہ 418، اگر کسی عورت کا استحاضہ قلیلہ نماز سے پہلے متوسطہ یا کثیرہ ہو جائے تو ضروری ہے کہ متوسطہ یا کثیرہ کے افعال جن کا اوپر ذکر ہو چکا ہے انجام دے، اور اگر استحاضہ متوسطہ کثیرہ ہو جائے تو چاہیے کہ استحاضہ کثیرہ کے افعال انجام دے۔ چنانچہ اگر وہ استحاضہ متوسطہ کے لیے غسل کر چکی ہو تو اس کا یہ غسل بے فائدہ ہوگا اور اسے استحاضہ کثیرہ کے لیے دوبارہ غسل کرنا ضروری ہے، اور اگر اس کے پاس غسل کے لیے وقت نہ ہو تو غسل کے بدلے تیمم کرنا ضروری ہے، اور اگر تیمم کے لیے بھی وقت نہ ہو تو احتیاط کی بنا پر نماز نہ کوڑے اور اسی حالت میں ختم کرے، لیکن ضروری ہے کہ وقت گزرنے کے بعد اس نماز کی قضا کرے۔ اور اسی طرح اگر نماز کے دوران اس کا استحاضہ قلیلہ، استحاضہ متوسطہ یا کثیرہ ہو جائے تو ضروری ہے کہ نماز کو توڑ دے اور استحاضہ متوسطہ یا کثیرہ کے افعال انجام دے۔ مسئلہ 420، اگر نماز کے دوران خون بند ہو جائے اور مستحاضہ کو معلوم نہ ہو کہ باطن میں بھی خون بند ہوا ہے یا نہیں، یا نہ جانتی ہو کہ پاکیزگی اتنی مقدار میں ہے کہ طہارت حاصل کر کے نماز یا نماز کا حصہ انجام دے پائے گی یا نہیں، تو احتیاط واجب کی بنا پر اپنے وظیفے کے مطابق وضو یا غسل کرے اور نماز کو دوبارہ بجا لائے۔ مسئلہ 421، اگر کسی عورت کا استحاضہ کثیرہ متوسطہ ہو جائے تو ضروری ہے کہ پہلی نماز کے لیے کثیرہ کا عمل اور بعد کی نمازوں کے لیے متوسطہ کا عمل بجا لائے۔ مثلاً اگر ظہر کی نماز سے پہلے استحاضہ کثیرہ متوسطہ ہو جائے تو ضروری ہے کہ ظہر کی نماز کے لیے غسل کرے اور نماز عصر، مغرب اور عشاء کے لیے صرف وضو کرے، لیکن اگر نماز ظہر کے لیے غسل نہ کرے اور اس کے پاس صرف نماز عصر کے لیے وقت باقی ہو تو ضروری ہے کہ نماز عصر کے لیے غسل کرے، اور اگر نماز عصر کے لیے بھی غسل نہ کرے تو ضروری ہے کہ نماز مغرب کے لیے غسل کرے، اور اگر اس کے لیے بھی غسل نہ کرے اور اس کے پاس صرف نماز عشاء کے لیے وقت ہو تو نماز عشاء کے لیے غسل کرنا ضروری ہے۔ مسئلہ 422، اگر ہر نماز سے پہلے مستحاضہ کثیرہ کا خون بند ہو جائے اور دوبارہ آ جائے تو ہر نماز کے لیے غسل کرنا ضروری ہے۔ مسئلہ 423، اگر استحاضہ کثیرہ قلیلہ ہو جائے تو ضروری ہے کہ وہ عورت پہلی نماز کے لیے کثیرہ والے اور بعد کی نمازوں کے لیے قلیلہ والے افعال بجا لائے، اور اگر استحاضہ متوسطہ قلیلہ ہو جائے تو اگر پہلے متوسطہ کا عمل انجام نہ دیا تو پہلی نماز کے لیے متوسطہ کا عمل انجام دے۔ مسئلہ 424، مستحاضہ کے لیے جو افعال واجب ہیں اگر وہ ان میں سے کسی ایک کو بھی ترک کر دے تو اس کی نماز باطل ہے۔ مسئلہ 425، مستحاضہ قلیلہ یا متوسطہ اگر نماز کے علاوہ وہ کام انجام دینا چاہتی ہو جس کے لیے وضو کا ہونا شرط ہو، مثلاً اپنے بدن کا کوئی حصہ قرآن مجید کے الفاظ سے مس کرنا چاہتی ہو تو نماز ادا کرنے کے بعد احتیاط واجب کی بنا پر وضو کرنا ضروری ہے، اور وہ وضو جو نماز کے لیے کیا تھا کافی نہیں ہے۔ مسئلہ 426، جو مستحاضہ اپنے واجب غسل کر لے اس کا مسجد میں جانا اور وہاں ٹھہرنا اور وہ آیات پڑھنا جن کے پڑھنے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے، اور اس کے شوہر کا اس کے ساتھ مجامعت کرنا حلال ہے، خواہ اس نے وہ افعال جو وہ نماز کے لیے انجام دیتی تھی مثلاً روئی اور کپڑے کے ٹکڑے کو تبدیل نہ کیا ہو، بلکہ یہ افعال بغیر غسل بھی جائز ہیں۔ مسئلہ 427، جو مستحاضہ استحاضہ کثیرہ یا متوسطہ میں ہو اگر وہ چاہے کہ نماز کے وقت سے پہلے اس آیت کو پڑھے جس کے پڑھنے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے یا مسجد میں جائے تو احتیاط مستحب کی بنا پر ضروری ہے کہ غسل کرے، اور اگر اس کا شوہر اس سے مجامعت کرنا چاہے تب بھی یہی حکم ہے۔ مسئلہ 428، مستحاضہ پر نماز آیات کا پڑھنا واجب ہے۔ نماز آیات ادا کرنے کے لیے یومیہ نمازوں کے لیے بیان کیے گئے تمام افعال انجام دینا ضروری ہیں۔ مسئلہ 429، جب بھی یومیہ نماز کے وقت میں نماز آیات مستحاضہ پر واجب ہو جائے اور وہ چاہے کہ ان دونوں نمازوں کو یکے بعد دیگرے ادا کرے تب بھی احتیاط لازم کی بنا پر وہ ان دونوں کو ایک وضو اور غسل سے نہیں پڑھ سکتی۔ مسئلہ 430، اگر مستحاضہ قضا نماز پڑھنا چاہے تو ضروری ہے کہ نماز کے لیے وہ افعال انجام دے جو ادا نماز کے لیے اس پر واجب ہیں، اور احتیاط کی بنا پر قضا نماز کے لیے ان افعال پر اکتفا نہیں کر سکتی جو اس نے ادا نماز کے لیے انجام دیے ہوں۔
مسئلہ 431۔ اگر کوئی عورت جانتی ہو کہ جو خون اسے آ رہا ہے وہ زخم کا خون نہیں ہے، لیکن اس خون کے استحاضہ، حیض یا نفاس ہونے کے بارے میں شک کرے اور شرعاً وہ خون حیض و نفاس کا حکم بھی نہ رکھتا ہو، تو ضروری ہے کہ استحاضہ والے احکام کے مطابق عمل کرے، بلکہ اگر اسے شک ہو کہ یہ خون استحاضہ ہے یا کوئی دوسرا اور دوسرے خون کی علامتیں بھی نہ رکھتا ہو، تو احتیاط واجب کی بنا پر استحاضہ کے افعال انجام دے۔ حیض وہ خون ہے جو عموماً ہر مہینے چند دنوں کے لیے عورتوں کے رحم سے خارج ہوتا ہے، اور عورت کو جب حیض کا خون آئے تو اسے حائض کہتے ہیں۔ مسئلہ 432۔ حیض کا خون عموماً گاڑھا اور گرم ہوتا ہے اور اس کا رنگ سیاہ یا سرخ ہوتا ہے، وہ اچھل کر اور تھوڑی سی جلن کے ساتھ خارج ہوتا ہے۔ مسئلہ 433۔ وہ خون جو عورتوں کو 60 برس پورے کرنے کے بعد آتا ہے حیض کا حکم نہیں رکھتا، لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ وہ عورتیں جو غیر قریشی یعنی غیر سیدہ ہیں، وہ 50 سے 60 سال عمر کے دوران خون اس طرح دیکھیں کہ اگر وہ 50 سال سے پہلے خون دیکھتی تو وہ خون یقیناً حیض کا حکم رکھتا، تو وہ مستحاضہ والے افعال بجا لائیں۔ مسئلہ 434۔ اگر کسی لڑکی کو 9 سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے خون آئے تو وہ حیض نہیں ہے۔ مسئلہ 435۔ حاملہ اور بچے کو دودھ پلانے والی عورت کو بھی حیض آنا ممکن ہے، اور حاملہ اور غیر حاملہ کا حکم ایک ہی ہے، بس فرق یہ ہے کہ حاملہ اپنی عادت کے ایام شروع ہونے کے 20 روز کے بعد بھی اگر حیض کی علامتوں کے ساتھ خون دیکھے تو اس کے لیے احتیاط کی بنا پر ضروری ہے کہ وہ ان کاموں کو ترک کر دے جنہیں حائض ترک کرتی ہے، اور مستحاضہ کے افعال بھی بجا لائے۔ مسئلہ 436۔ اگر کسی ایسی لڑکی کو خون آئے جسے اپنی عمر کے 9 سال پورے ہونے کا علم نہ ہو اور اس خون میں حیض کی علامات نہ ہوں تو وہ حیض نہیں ہے، اور اگر اس خون میں حیض کی علامات ہوں تو اس پر حیض کا حکم لگانا محل اشکال ہے، مگر یہ کہ اطمینان ہو جائے کہ یہ حیض ہے، اور اس صورت میں یہ معلوم ہو جائے گا کہ اس کی عمر پورے 9 سال ہو گئی ہے۔ مسئلہ 437۔ جس عورت کو شک ہو کہ اس کی عمر 60 سال ہو گئی ہے یا نہیں، اگر وہ خون دیکھے اور یہ نہ جانتی ہو کہ یہ حیض ہے یا نہیں، تو اسے سمجھنا چاہیے کہ اس کی عمر 60 سال نہیں ہوئی ہے۔ مسئلہ 438۔ حیض کی مدت 3 دن سے کم اور 10 دن سے زیادہ نہیں ہوتی، اور اگر خون آنے کی مدت 3 دن سے بھی کم ہو تو وہ حیض نہیں ہوگا۔ مسئلہ 439۔ حیض کے لیے ضروری ہے کہ پہلے 3 دن لگاتار آئے، لہٰذا اگر مثال کے طور پر کسی عورت کو 2 دن خون آئے، پھر 1 دن نہ آئے اور پھر 1 دن آ جائے تو وہ حیض نہیں ہے۔ مسئلہ 440۔ حیض کی ابتدا میں خون کا باہر آنا ضروری ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ پورے 3 دن خون نکلتا رہے، بلکہ اگر شرمگاہ میں خون موجود ہو تو کافی ہے، اور اگر 3 دنوں میں تھوڑے سے وقت کے لیے بھی کوئی عورت پاک ہو جائے، جیسا کہ تمام یا بعض عورتوں کے درمیان متعارف ہے، تب بھی وہ حیض ہے۔ مسئلہ 441۔ ایک عورت کے لیے یہ ضروری نہیں کہ اس کا خون پہلی رات اور چوتھی رات کو باہر نکلے، لیکن یہ ضروری ہے کہ دوسری اور تیسری رات کو منقطع نہ ہو۔ پس اگر پہلے دن صبح سویرے سے تیسرے دن غروب آفتاب تک متواتر خون آتا رہے اور کسی وقت بند نہ ہو تو وہ حیض ہے، اور اگر پہلے دن دوپہر سے خون آنا شروع ہو اور چوتھے دن اسی وقت بند ہو تو اس کی صورت بھی یہی ہے، یعنی وہ بھی حیض ہے۔ مسئلہ 442۔ اگر کسی عورت کو 3 دن متواتر خون آتا رہے پھر وہ پاک ہو جائے، چنانچہ اگر وہ دوبارہ خون دیکھے تو جن دنوں میں وہ خون دیکھے اور جن دنوں میں وہ پاک ہو، ان تمام دنوں کو ملا کر اگر 10 دن سے زیادہ نہ ہوں تو جن دنوں میں وہ خون دیکھے وہ حیض کے دن ہیں، لیکن احتیاط لازم کی بنا پر پاکی کے دنوں میں وہ ان تمام امور کو جو پاک عورت پر واجب ہیں انہیں انجام دے، اور جو امور حائض کے لیے حرام ہیں انہیں ترک کرے۔ مسئلہ 443۔ اگر کسی عورت کو خون آئے اور اسے یہ علم نہ ہو کہ یہ خون پھوڑے یا زخم کا ہے یا حیض کا، تو اسے چاہیے کہ اس خون کو حیض نہ سمجھے۔ مسئلہ 444۔ اگر کسی عورت کو خون آئے اور اسے یہ کر نہ ہو کہ یہ حیض کا ہے یا بیکارت کا خون ہے، تو ضروری ہے کہ اپنے بارے میں تحقیق کرے، یعنی کچھ روئی شرمگاہ میں رکھے اور تھوڑی دیر انتظار کرے، پھر روئی باہر نکالے، پس اگر روئی کے اطراف میں لگا ہو تو خون بیکارت ہے، اور اگر ساری کی ساری روئی خون میں تر ہو جائے تو حیض ہے۔ مسئلہ 447۔ اگر کسی عورت کو 3 دن سے کم مدت تک خون آئے، پھر بند ہو جائے اور 3 دن خون آئے تو دوسرا خون حیض ہے، اور پہلا خون خواہ وہ اس کی عادت کے دنوں میں ہی آیا ہو، حیض نہیں ہے۔ حائض کے احکام۔ مسئلہ 448۔ چند چیزیں حائض پر حرام ہیں۔ 1۔ نماز اور اسی طرح کی دوسری عبادتیں جنہیں وضو یا غسل یا تیمم کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے، اگر حائض عورت ان جیسے اعمال کو عمل صحیح کے طور پر بجا لائے تو جائز نہیں ہے۔
لیکن ان عبادتوں کے ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں جن کے لیے وضو، غسل یا تیمم کرنا ضروری نہیں، جیسے نماز میت۔ 2. وہ تمام چیزیں جو مجنب پر حرام ہیں اور ان کا ذکر جنابت کے احکام میں آ چکا ہے۔ 3. عورت کی شرمگاہ میں جمع کرنا جو مرد اور عورت دونوں کے لیے حرام ہے، خواہ دخول صرف سپاری کی حد تک ہی ہو اور منی بھی خارج نہ ہو، بلکہ احتیاط واجب یہ ہے کہ سپاری سے کم مقدار میں بھی دخول نہ کیا جائے، اور یہ حکم دبر کی شرمگاہ میں جماعت کو شامل نہیں کرتا، لیکن احتیاط کی بنا پر عورت کی دبر میں اگر راضی نہ ہو تو چاہے حائض ہو یا نہ ہو جائز نہیں ہے۔ مسئلہ 449۔ ان دنوں میں بھی جمع کرنا حرام ہے جن میں عورت کا حیض یقینی نہ ہو، لیکن شرعاً اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو حائض قرار دے، پس جس عورت کو 10 دن سے زیادہ خون آیا ہو اور اس کے لیے ضروری ہو کہ اس حکم کے مطابق جس کا ذکر بعد میں کیا جائے گا اپنے آپ کو اتنے دن کے لیے حائض قرار دے جتنے دن کی اس کے کنبے کی عورتوں کو عادت ہو، تو اس کا شوہر ان دنوں میں اس سے جمع نہیں کر سکتا۔ مسئلہ 450۔ اگر مرد اپنی بیوی سے حیض کی حالت میں جمع کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ استغفار کرے اور کفارہ واجب نہیں ہے، اگرچہ بہتر ہے، اور اس کا کفارہ حیض کے ابتدائی حصے میں 1 مسقال سکہ دار سونا اور دوسرے حصے میں آدھا مسقال اور تیسرے حصے میں چوتھائی مسقال ہے، اور مسقال شرعی 18 چنے ہیں۔ یہ تھی توضیح المسائل کی 7ویں قسط، جس میں آپ عورتوں کے غسل اور ان کے مسائل ملاحظہ فرما رہے تھے۔ امید ہے آپ کو توضیح المسائل کا آڈیو ویڈیو فارمیٹ پسند آیا ہوگا۔ اس کام کا مقصد صرف اور صرف اس قیمتی علمی ورثے کو آپ تک پہنچانا ہے۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی سوال یا مشورہ ہے تو کامنٹس میں ضرور بتائیں۔ آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ۔